السلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم، جید عالم یہودی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے نقل مکانی فرما کر مدینہ عالیہ میں آئے تو مدینے کے لوگ دربار لگا ہوا ہے، زیارت ہو رہی ہے، دیدار ہو رہا ہے، تو جناب عبداللہ بن سلام یہودی جو یہودیوں کا عالم تھا وہ مدینے میں رہتا، انہوں نے سن لیا میں بھی جا کے دیکھوں مسلمانوں کے نبی کیسے ہیں آئے ہوئے ہیں۔ جناب عبداللہ بن سلام عالم ہے، مفتی ہے، بڑے ذمہ دار جید عالم ہیں یہودیوں کے، اور جب نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، دربار میں آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نبی کے چہرے پر جب ان کی نظر پڑ جاتی ہے، جب نبی کے چہرے پر ان کی نظر پڑ جاتی ہے، کس کے چہرے پر؟ کس کے؟ تو نبی کے چہرے پر نظر پڑ جاتی ہے، بھائی نبی کے چہرے پر، کسی منظور کے چہرے پر نہیں، یہ نبی کا چہرہ ہے کہ جناب عبداللہ بن سلام نے نگاہ اٹھا کر نبی کے چہرے مبارک پر جب نظر پڑ گئی تو نبی کا چہرہ، وہ تو پوچھیے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھ لیا۔ جب فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا، تیری خدائی کا، تیری حکومت کا ستیہ ناش کر دے گا، تو فرعون نے کہا بڑی بات نہیں ہے، ہر گھر میں ڈیوٹی لگا دی بنی اسرائیل کے گھرانوں پر، یہ یہودی جو ہے بنی اسرائیل کی نسل سے ہے، سمجھ رہے میری بات؟ یہ یہودی بنی اسرائیل کی نسل سے ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل کہ اسرائیل کی اولاد، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہے، بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو فرعون نے ڈیوٹی لگائی بنی اسرائیل کے گھروں پر کہ جب لڑکا پیدا ہو جائے تو قتل کرو اور لڑکی پیدا ہو جائے تو چھوڑ دو، لڑکا پیدا ہو جائے تو قتل کرو، لڑکی پیدا ہو جائے تو چھوڑ دو۔ اسی آرڈر پر، اسی حکم پر فرعون کے دائیوں نے، فرعون کی طرف سے جو دائیوں کی ڈیوٹی لگی تھی، سپاہیوں کی ڈیوٹی لگی تھی، 12,000 بے گناہ بچے قتل ہو گئے۔ لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے۔ جناب عمران کے گھر میں، عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام، عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، دائی موجود ہے، سپاہی دروازے پر کھڑے ہیں کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، دائی کی جب نظر پڑ گئی، دائی کی نظر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر پڑ گئی، موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر کیا پڑ گئی؟ نبی کے چہرے پر نظر پڑ گئی۔ اسی وقت ارادہ بدل دیا، جو قتل کا ارادہ کرنا ہے، ارادہ بدل گیا، نبی کے چہرے پر نظر پڑ گئی، ارادہ بدل دیا۔ ماں سے کہا اس کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے، جھوٹ بولنا میرا کام ہے، میں تو چلی جاؤں گا۔ بہانہ بنا کر ایسے ہی کیا، قتل نہیں کیا،
ایسے ٹوکری میں کوئی مرغی چھوٹی کاٹ کے اور خون آلو کپڑوں میں چیٹھنے ڈال کے ٹوکری کے اندر خون ٹپک رہا ہے بار میں سپاہی لوگ بس کیا عزت بولے لڑکا ہوا ہے میں نے قتل کر دیا لے جا کے باہر پھینکنے کے لیے. ہم نے دائی سے پوچھا آپ تنخواہ رہی تھی آپ کی ڈیوٹی تھی آپ کو اپنے فرض منصبی ادا کرنا تھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا نبی کے چہرے پر جو نظر نبی کے تانا دیا بی بی زلیخا کو مصر کی عورتوں نے کی تو غلام پر عاشق ہو گئی. یوسف علیہ السلام کو تو زلیخا کے شوہر میں خرید لیا تھا تو غلام بنا کر اپنے گھر میں ڈیوٹی لگائی کہ غلام پر آپ عاشق ہو. یہ عجیب یہ عورت ہے وزیر اعظم کی بیوی غلام پر عاشق. جب بی بی زلیخا نے سنا تمام بڑے گھرانوں کے وزیروں کے مشیروں کے معتبرین کے معززین کے گھرانوں کی عورتوں کو دعوت دی کہ آج آ جاؤ میرے گھر پہ دعوت ہے. آ گئی سب عورتیں مصر کی بیٹھی ہیں اور ان کے سامنے پھل فروٹ مٹھائی وغیرہ سب مہمان آئے ہوئے ہیں بڑے گھرانوں کی ہیں اور پھل فروٹ کے ساتھ چاقو بھی دیا بھائی کھاتے جاؤ کاٹ کاٹ کے خود کھاتے جاؤ. بڑے لوگ تو ایسے کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے کاٹ کے کھاتے ہیں. مصر کی عورتیں پھل فروٹ کھا رہی ہیں چاقو ہاتھ میں ہے اور پھلوں کو سیبوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہی ہیں. اتنے میں بی بی زلیخا نے حضرت یوسف سے علیہ السلام سے فرمایا کہ ذرا سامنے سے نکل کر جاؤ. عورتوں کے سامنے سے نکل تو جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصری عورتوں کے سامنے سے گزری کیا جب نگاہ پڑ گئی مصری عورتوں کے ہوش اٹھ گئے پھل فروٹ کاٹ رہی ہیں بجائے پھل کاٹنے کے چاقو ہاتھ میں ہیں نگاہیں یوسف پر ڈٹی ہوئی ہیں اور پھل فروٹ کاٹ رہی ہیں بجائے پھل فروٹ کاٹنے کے انگلیاں کٹ رہی ہیں پتا نہیں چل رہا ہے. قرآن بتا رہا اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھی مگر ہوش نہیں تھا. جب ہم نے پوچھا مصری عورتوں کو کیا ہوا یہ انگلیاں کٹ رہی ہے تمہیں پتا نہیں ہے چاقو کام کر رہی ہے آپ کا پتا نہیں. کہنے لگی نبی کے چہرے پر جو نظر پڑ گئی سبحان اللہ نبی کے چہرے پر پڑ گئی. غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے روانہ ہو گئے مکہ المکرمہ کو خالی کر کے. غار ثور مکہ المکرمہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے. 8 میل کے فاصلے پر سیدنا صدیق اکبر ساتھ میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں. مکے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں. غار ثور کے پاس جب آ جاتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اس غار میں ذرا آرام کریں گے پھر صبح کو دیکھا جائے گا. تھکاوٹ 8 میل کا فاصلہ سفر کیا ہے. اب غار ثور اونچائی پر ہے غار ثور بلندی پر ہے. حجاج کرام نے دیکھا ہے کم سے کم 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے. اوپر چڑھتے وقت غار ثور پر جاتے وقت تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک گئے بیٹھ گئے. فرمایا میرے آقا سے کہ یا رسول اللہ میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ. جن لوگوں کے لیے پتھر ہیں ذرا سفر اوپر کو ہے بلندی پر ہے آپ کو تکلیف ہوگی میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ میں آپ کو اوپر لے جاؤں گا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کندھے پر تشریف فرما ہوئے. 1 قدم مبارک دائیں طرف دوسرے قدم مبارک بائیں طرف اور دونوں ہاتھ صدیق کے سر پر رکھے ہوئے ہیں. سفر عشق طے ہو رہا
غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، غار ثور کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر تیری قسمت پر قربان، اونچائی پر میرے نبی کو کاندھے پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ سفر عشق طے ہو رہا ہے، کبھی میرے نبی کے دائیں قدم کو چومتے ہیں، کبھی بائیں قدم کو چومتے ہیں، جا رہے ہیں۔ تھکاوٹ نہیں ہو رہی ہے، یہ محبت کی منزل ہے۔ غار ثور میں جاتے ہیں، جا کر اندر آرام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے زانوں پر آرام کرتے ہیں، تھکاوٹ ہے۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر پہلے غار میں گئے، اپنے کپڑے پھاڑ پھوڑ کے ادھر ادھر سوراخیں بند کر کے، بھائی کوئی موذی جانور نہ ہو جائے، آقا کو تکلیف نہ دے، پرانا غار ہے۔ جب تسلی کیا پھر بلایا، میرے نبی تشریف لے گئے، زانوں میں صدیق پر سو گئے۔ ایک سانپ نکلتا ہے اور سوراخیں بند تھی، ایک سوراخ رہ گیا تھا، صدیق اکبر نے اپنا پیر مبارک اس سوراخ میں دے کر بیٹھ گئے۔ میرے نبی زانوں صدیق پر آرام کر رہے ہیں۔ سانپ کا نہیں، اژدہا تھا۔ 600 سال سے حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتی ہے، 600 سال سے نبی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سن لیا تھا کہ ہجرت کر کے نبی کسی وقت نبی آخر زمانے سے غار میں تشریف لائیں گے، وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس لیے تو غار کو سوراخ کیا تھا، نبی ادھر بیٹھیں گے تو ادھر سے دیکھوں گا، ادھر بیٹھیں گے تو ادھر سے دیکھوں گا، اس سوراخ سے دیدار کروں گا۔ عاشق غار صدیق اکبر کے اور سوراخ بند تھی، صدیق اکبر نے جس سوراخ پر پیر دیا تھا اسی سوراخ پر آیا، بار بار ڈنک مارتا رہا کہ صدیق پیر ہٹاؤ، مگر صدیق بھی تو عاشق رسول ہیں، وہ کہاں پیر؟ اژدہا ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے، صدیق پیر نہیں ہٹا رہا ہے۔ زہر نے پورے جسم میں سرایت کیا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، مگر صدیق نے پیر نہیں ہٹایا۔ آنسو جب چہرے مصطفیٰ پر پڑ گئے، میرے نبی نے آنکھیں کھولی، صدیق کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں آنسو نکل رہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے کاٹ دیا ہے، وہ زہر اثر کر گیا ہے۔ میرے آقا نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، لو آب دہن لگایا، ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ ہم نے صدیق سے پوچھا، اے صدیق اکبر، جان بچانا فرض ہے، آخر دم تک لڑتے رہو، مایوس مت ہو جاؤ، جان کو بچاؤ، کسی صورت سے بھی ہو، جان بچانا فرض ہے۔ تو آپ نے فرض کو چھوڑا، آپ نے اپنے کو ڈسوا لیا ہے، کیوں، کیا بات تھی؟ خودکشی ہے؟ جب سانپ نے ڈنگ مارنا تھا تو پیر ہٹا لیتے ہیں، تو خودکشی ہو رہی ہے، آپ نے جان اپنی نہیں بچائی۔ صدیق اکبر کہنے لگے نبی کے چہرے کو جو دیکھ رہا تھا، چہرے مصطفیٰ کی تلاوت کر رہا تھا، میں نہتا، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر فتح کر کے جب آ رہے تھے منزل صحابہ پر، میرے نبی نے عصر کی نماز پڑھی اور صحابہ نے پڑھی، حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی زانو حیدر پر آرام کر رہے ہیں، سو گئے، آرام کر رہے ہیں، ادھر سورج ڈوب رہا ہے، علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، ادھر علی کا دل ڈوب رہا ہے کہ نماز قضا ہو گئی ہے، کیا کروں، نبی کو جگاؤں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، نبی کو جگاؤں نہ جگاؤں، کیا کروں، سوچ میں پڑ گئے، سوچتے سوچتے فیصلہ دے دیا علی
نماز کی قضا ہو سکتی ہے، نبی کی نیند کی قضا پھر نہیں ہو سکتی۔ آج تیری قسمت جا گئی ہے کہ سرور کائنات کا سر مبارک تیرے زانوں پر ہے، بھگو قسمت پھر کوئی ایسا موقع مل جائے۔ چھوڑ دیا نماز کو، قضا کر دیا، قضا تو کر دیا مگر پھر بھی رونے لگ گئے۔ علی کی نماز تھی بھائی، علی کی نماز تھی، قضا ہو گئی، رونے لگ گئے۔ آپ کے بھی کبھی آنسو نکلتے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، اور ہمارے آنسو اس وقت نکلتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا مصیبت ہم پہ پڑتی ہے۔ علی کی نماز، آنسو نکل پڑے میرے مصطفیٰ، علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور آپ آرام کر رہے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا، میری محبت نے، میرے عشق نے، میرے ادب نے، میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ نبی کو جگاؤ، اور نماز قضا ہوگی میری نماز کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں، قضا پڑھنی ہے، ادا پڑھنی ہے، یہ تو بتاؤ۔ اس قضا کو میں ادا لکھوا لوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ادا اپنے میں خود ذات سے ادا کروں گا، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں اپنی قضا کو خود ادا پڑھوں تو کیا بات ہے؟ فرمایا بڑی بات نہیں ہے، اشارہ کر کے ڈوبے ہوئے سورج کو لا کر اثر پہ کھڑا کر دیا، لا کو اثر پہ کھڑا کر دیا، فرمایا علی نماز پڑھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑے سکون سے اٹھے، بڑے آرام سے، بڑے خوشی سے، بڑے خلوص سے، بڑی متانت سے، بڑے وقار سے، جلدی میں نہیں کہ میں نماز قضا ہو گئی تھی، سورج کہیں ڈوب نہ جائے، بڑے سکون سے نماز پڑھے۔ جب ہم نے علی سے پوچھا، بڑے سکون سے نماز پڑھے، جلدی پڑھ لیتے، کیوں جلدی نہیں کی؟ سورج واپس لوٹ آیا، علی نے جواب دیا، یہ سورج میرے لیے تو واپس لوٹا ہے، میرے لیے واپس لوٹا تھا، پہلے تو میں انتظار کرتا تھا کہ کہیں سورج ڈوب نہ جائے، میری قضا نماز قضا نہ ہو جائے، آج سورج مصطفیٰ نے میرے لیے واپس لوٹایا۔ اب جب تک میں علی نماز کمپلیٹ نہیں کرے گا سورج نہیں ڈوبے گا۔ اب سورج میرا انتظار کر رہا ہے، سورج میرا انتظار کر رہا ہے کہ علی جب نماز مکمل کرے تو میں ڈوب جاؤں۔ حضرت علی نے نماز پڑھی۔ جب میں نے حضرت علی سے پوچھا، مولا کائنات شیر خدا، تو نے اللہ کی نماز کو چھوڑا، فرض نماز کو چھوڑا، نماز قضا کر دو، کیا بات ہے؟ نبی بھی تو آئے نماز کے لیے، تبلیغ ساری نماز کے لیے، قرآن آیا نماز کے لیے، مسلمانوں کی پہچان نماز ہے، تو نے نماز قضا کر دی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے نبی کے چہرے کو جو دیکھ رہا، میری نگاہیں نبی کے چہرے پر لگی ہوئی، چلو ان کو چھوڑے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہو گئی، بی بی حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گاؤں لے گئی۔ مفلس گھرانہ تھا، غریب گھرانہ تھا بی بی حلیمہ کا۔ رات کو جب سوئی، صبح کو جب اٹھی تو پڑوسن قریب میں بی بی خولہ رہتی تھی، وہ آئی، سعدیہ کیا بات ہے، رات بھر چراغ جلاتی گئی، رات بھر چراغ جلتا رہا، آپ کے روشن دان سے روشنی چھن چھن کی آ رہی، اتنا دیر، اتنی خط، اتنی لکڑیاں کہاں سے لائے رات بھر؟ بی بی حلیمہ کہنے لگی خدا کی قسم میں نے نہ لکڑی جلائی نہ چراغ جلایا، جس بچے کو لائی ہوں دودھ پلانے کے لیے اس بچے کے چہرے انور کی شعاعیں تھیں جو چھن چھن کر دریچوں سے نکل رہی ہیں۔ نبی کے چہرے کے لائٹ کی شعاعیں تھیں، وہ چھن چھن کر روشن دانوں سے نکلی۔
ایک بڑی بات ہے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ کے محلے میں نماز ظہر پڑھا رہے ہیں. ظہر کی نماز جماعت ہو رہی ہے، جماعت پیچھے کھڑی ہے، میرے نبی امامت کر رہے ہیں. اور اس وقت تک قبلہ بدلا نہیں تھا. میرے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ شریف کی طرف نہیں، کعبہ مقرر نہیں ہوا. 17 مہینے تک میرے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، مسجد اقصیٰ کی طرف بیت المقدس. تو ہر وقت دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہودی تانا دے رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ اپنا کرتے ہیں، کعبہ ان کا قبلہ تک نہیں ہے، ہمارے قبلے کو استعمال کرتے ہیں اور ہماری مخالفت بھی کر رہے ہیں کہ یہودی یوں ہیں، نصارہ یوں ہیں، عیسائی یوں ہیں. ان کو قبلے تک نہیں ہے، کعبے تک نہیں ہے، قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، برائی بھی ہماری کرتے ہیں، یہ تانا دیتے ہیں. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ظہر کی نماز میں کھڑے ہو گئے. وہ تانا یاد آیا، نماز میں کھڑے ہیں، بار بار اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف منہ کر کے نیچے کرتے ہیں. دل میں تمنا ہے اگر ہمارا کعبہ ابراہیمی کعبہ بیت اللہ بن جائے تو کیا بات ہے. نماز میں ہے اور صرف چہرے مبارک اٹھایا، خیال آیا کہ اگر کعبہ ابراہیمی کعبہ بن جائے، بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جائے تو کیا بات ہے. یہ تانوں سے جان چھوٹ جائے گی. نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، اسی نماز کے دوران وہی آ جاتی ہے قرآن کی آیت فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے محبوب ابھی سے اپنا منہ کعبے کی طرف پھیر دو. سبحان اللہ. ابھی سے دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا. نماز کے دوران امامت کر رہے ہیں، بیت المقدس سے منہ پھیر کر کے کعبے کی طرف نماز پڑھ. اور پیچھے بھی نماز بھی کھڑے تھے. بھائی عاشق رسول تھے، صحابہ کی جماعت تھی، یہ مچ والے نہیں تھے کہ مولوی ادھر بول رہا ہے کہ ادھر دیکھ رہا ہے. ان کی نگاہیں مصطفیٰ کی طرف کہ نبی کیا کر رہا ہے. نماز خدا کا. جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں امامت کرتے ہوئے اپنے منہ کے کعبے کی طرف پھیر دیتے ہیں، ساری جماعت گھوم کر کے پھر بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیتے ہیں. جب نبی جیسے کر رہے ہیں میں بھی ہم بھی ایسے کریں گے. کوئی تو بات ہوگی بھائی. یہ نہیں سوچا کیا بات ہے ہمارے امام نے منہ پھیر لیا ادھر کو. نہیں، نبی نے جیسا کیا ویسے. نبی نے منہ کعبے کی طرف کیا. اسی دن سے کعبہ قبلہ ہمارا، اور اس مسجد کا نام آج بھی قبلتین ہے. مسجد قبلتین کہتے ہیں. ایک روشن دان بیت المقدس کی طرف ہے، ایک روشن دان بیت اللہ شریف کی طرف. دو روشن دان لیا گیا کہ بھائی بیت المقدس کا کعبہ یہ ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر بند دیوار کے اندر وہی آ جاتی ہے کہ آپ اپنا منہ پھیر لیجیے کعبے کی طرف. اس وقت نہ کوئی قبلہ نما تھا، نہ کوئی بتانے والا تھا، نہ دیکھ کر کچھ نہیں. بند مسجد کے اندر بند ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں. میرے نبی نے جب کعبے کی طرف منہ پھیرا، جب کعبے کی طرف منہ پھیر کر نماز پڑھائی، بیت المقدس سے منہ موڑ کر، خدا کی قسم جب ہم نے روشن دان کھول کر دیکھا تو کعبہ بالکل سیدھ پر تھا. سبحان اللہ. بغیر قبلہ نما کے. پتہ یہ چلا نگاہ نبوت نے اس مسجد کی دیوار کو چیرتی ہوئی کعبے کو ٹھک نظر پڑ گئی. ادھر منہ کر کے نماز پڑھا.
کعبہ بھی نہیں چھپا ان سے۔ نماز تو ہم نے رب سے پوچھا مولا اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ دعا قبول ہونے کے لیے بعد میں وہی آ سکتی تھی، بعد میں قرآن آ سکتا تھا۔ فواللہ وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا منہ کعبے کی طرف، نماز کے اندر وہی بھیج دیا اتنی جلدی۔ تو رب نے پھر قرآن سے جواب دے دیا قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب کا چہرہ جو اٹھ رہا تھا، نبی کا چہرہ اٹھ رہا تھا، میں نے اپنے محبوب کے چہرے کو اٹھتے ہوئے جب دیکھ لیا تو کعبہ بدل گیا، کعبہ بدل گیا۔ خدا نے بھی نبی کے چہرے کو دیکھا، کعبہ بدل گیا۔ جناب عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم، جب ان کی نگاہ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہم نے نشانیاں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، اسی وقت حضرت عبداللہ بن سلام پھر بعد میں بڑے صحابی بنے، بڑے جلد صحابی بنے ہیں، نبی کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوا ہے۔ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ایک ایک بار کی تعریف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عظمت رسول کو پہچاننے کی